اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 117۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان يدعون من دونه الا اناسا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ آمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا ان يدعون من دونہ الا اناسا، یہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر ایسی ہستیوں کو جو عورتیں ہیں۔ ان يدعون، نہیں پکارتے مگر وہ شیطان مرید، شیطان سرکش کو، جس پر اللہ نے لعنت کر دی ہے۔ وقالا، اور یہ کہا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، کہ میں آپ کے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا، ان کو گمراہ کر دوں گا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ان کو صحیح راستے سے بھٹکا دوں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ان کو آرزوئیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ چیریں گے چارپائیوں کے کانوں کو۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو میں حکم دوں گا۔ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اللہ کی تخلیق کو بدل دیں گے وہ۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، اور جس نے بھی بنا لیا شیطان کو دوست اللہ کے سوا، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ تو نقصان میں پڑ گیا، واضح نقصان میں۔ اور یہ شیطان جو ہے ان سے وعدے کرتا ہے۔ وَيُمَنِّيهِمْ، اور ان کو امیدیں دلاتا ہے، آرزویں ان کو دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان، شیطان وعدے نہیں کرتا ان سے الا غرورا، لیکن وہ سب دھوکا ہوتا ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، اب جو شیطان کی بہکاوے میں آ جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ نہ پائیں گے اس سے ہرگز کوئی خلاصی کی راستہ، چھٹکارا اس سے نہیں پا سکیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پہ اور اپنے ایمان کے مطابق عمل بھی کیا، سندخلہم جنات تجری،
یقیناً میں ان کو داخل کر دوں گا ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، شرک کے مضامین جاری ہیں۔ گزشتہ چند اسباق میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ فرمایا کہ شرک ناقابل معافی گناہ ہے، اس کے علاوہ اللہ جو گناہ چاہے بخش سکتا ہے، بخش دے گا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور جس نے شرک کی روش اختیار کر لی وہ گمراہ ہو گیا دور کی گمراہی میں۔ آج سامعین کرام، تھوڑا سا جس زمانے میں یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس زمانے کے لوگوں کے شرک کے حساب سے آج اس کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا۔ وہاں کے جو لوکل مشرک تھے سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے، بلکہ یہ سلسلہ تو تقریباً اب تک جاری و ساری ہے اس قسم کی شرک کا، کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ نہیں پکارتے اللہ کے سوا، لیکن جن کو پکارتے ہیں وہ عورتیں ہیں ان کے خیال میں۔ عورتوں سے مراد ان کے وہ بت تھے جو جن کو یہ معبود تصور کرتے تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصرہ، یہ مختلف بت تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں کہ جو دیویاں ہیں اور جن دیویوں کی پوجا ہوتی ہے، وہ ہندوستان کا میں عرض کر رہا ہوں آپ کو، جو ہندو لوگ ہیں ان کی دیویاں ہیں، لکشمی دیوی ہے مشہور، جس پہ لوگ جو ہے دل و جان سے عاشق ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی یعنی دیویاں، چندر بنسی، سورج بنسی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اس قسم کا، اب اس میں یعنی سامعین کرام بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل سلیم سے نوازا ہے۔ یہ کوئی ایسا پاگل یعنی فاتر العقل تو نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنائے، اور شریک بنائے تو پھر اس کو عورتوں کا نام دے دے یا اس کو عورت تصور کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی انہوں نے یعنی اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں بنا لی تھی، فرشتوں کو یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ساری یہ بات جو ہے یہ گمان کی ہے، ظن کی ہے، گمان کی ہے۔ وَمَا يَتَّبِعُونَ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ، یہ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان جو ہے حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا، یعنی حق تک آپ کو گمان نہیں پہنچا سکتا۔ بات یہ ہے سامعین کرام، یہ جو پہلے جو مشرک تھے وہ اپنی اقسام کے مطابق شرک کرتے تھے، اور دیویوں کو انہوں نے یعنی اپنے معبودوں کو انہوں نے مؤنث قرار دے دیا تھا، جیسے کہ آج کا سبق ہم نے پڑھا ہے، ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ نہیں پکارتے اس کے سوا مگر وہ جن کو یہ عورتیں کہتے ہیں، یعنی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے ہم پلہ قرار دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی نادانی کی بات ہے سامعین کرام۔ آپ سوچیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے، یا ہم کس طریقے سے اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نے تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ کا ہم پلہ نہیں قرار دیا، ہمارے تو معبود ذرا مختلف ہیں، ہمارا تو دنیا معبود ہے، پیسہ معبود ہے، اور خواہشات نفس معبود ہیں، اس کی ہم اطاعت کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو اس میں ہمارے لیے سامعین کرام یہ ہے کہ وہ لوگ ایک گمان کی پیروی کرتے تھے، ان یتبعون اکثرهم الا الظن، قرآن میں ہے کہ یہ پیروی نہیں کرتے لیکن گمان کی۔ اور سامعین کرام، آپ ٹھنڈے دل سے سوچیں، آج کا جو مسلمان معاشرہ ہے یہاں صرف گمان، یعنی ہمارا جو ہے وہ صرف گمان ہی گمان ہے،
ایسا ہو جائے گا، ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اپنے اسلام کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے کہ ہم سچے مسلمان ہیں۔ ایک آیت قرآن کی اگر آپ کے سامنے میں پیش کروں، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اے لوگوں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ اخسرین اعمالہ، تھوڑی سی اگر توجہ کریں، اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تھوڑا سا رک جائیں، قرآن کھولیں، اس کے ٹیکسٹ کو دیکھیں، کمپیوٹر پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، کمپیوٹر پہ قرآن کا پیج زیر نظر سورہ نساء آیت نمبر 117، اور یہ جو میں نے مضمون پڑھا یہ نکالیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ نقصان، سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے اعمال کے حساب سے؟ یہاں کیا ہوا ہے؟ من یتخذ الشیطان ولیا من دون اللہ فقد خسر خسرانا مبینا، جس نے بھی شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کے سوا وہ نقصان میں چلا گیا، خسر خسرانا مبینا، یعنی وہ بالاخسرین اعمالا، اور یہاں فقد خسر خسرانا مبینا، یعنی بات ایک ہی ہے، وہ سب سے زیادہ نقصان میں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جس نے شیطان کو دوست بنا دیا، اس پہ اب یہ ہم بات کریں گے، فقد خسر خسرانا مبینا، اس نے تو نقصان کر لیا، بہت واضح نقصان، اس نے ساری پونجی جو ہے لٹا دی، جو اصل زر تھا وہ بھی لٹا دیا۔ سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے؟ ہمارا معاملہ ان مشرکین مکہ سے چندہ مختلف نہیں ہے، وہ بھی ایک گمان، ان کا ایک خیال تھا کہ یہ یغوث، یعوق و نصرہ، لات و منات، یہ سارے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے شریک ہیں، اور یہ عورتیں ہیں، مؤنث ہیں۔ لات و منات جو ہیں یہ ان کے بڑے بڑے بت تھے۔ عزا جو ہے ایک عورت، یعنی عورت تھی، اس کا یعنی بت کا نام عزا تھا، جس کو حضرت خالد، غالباً حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا بت توڑا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا تھا انہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہمارا معاشرہ اس مشرکوں کے معاشرے سے چندہ مختلف نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی اپنے عقیدے میں مزید سوچ و بچار نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تو انہیں اس وقت کہا تھا کہ بھئی تم سوچو تو صحیح، یعنی یہ سارا معاملہ جو ہے سامعین کرام، اگر میں آپ کو کہوں، یہ تدبر اور تفکر، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ 1 ساعت کی فکر جو ہے وہ 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ہم لوگ عبادتیں بزعم خود تو کر رہے ہیں لیکن سوچتے نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اکثریت جو نمازیوں کی ہے ان کو نہیں معلوم کہ نماز ایک تو اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کا حاصل کیا ہے، یہ نہیں معلوم، بس نمازیں پڑھے جا رہے ہیں، پھر یعنی اس فعل کی انتہائی اہم عبادت ہے، اس کی بنیاد سے واقف نہیں ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو اب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سوچ، تدبر اور فکر سے آپ کو معلوم ہوگی۔ جب آپ تدبر کریں گے، سوچیں گے، پوچھیں گے، کسی کی کہنے والے کی بات کو سنیں گے یا عقل سے کام لیں گے تو آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ لیکن ہم اور آپ میں کوئی ایسی یعنی کوشش نہیں ہے فکر کی، تعقل، تدبر، تفکر، اس کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ہاں، ہم کوشش تو کرتے ہیں، تعقل اور تدبر بھی کرتے ہیں، لیکن کہاں 2-4 پیسے کا جہاں فائدہ ہو اس کے بارے میں ہم الرٹ ہو جاتے ہیں، یا نقصان ہو کسی چیز میں اس میں الرٹ ہو جاتے ہیں، یعنی ہائی الرٹ ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو نقصان ہے۔
اور یہاں فائدہ ہے، 50 لاکھ کا گھر ہے، 10 لاکھ میں مل رہا ہے، شاباش جلدی کرو، خریدو اس کو۔ یہاں یعنی ہم تعقل، تدبر، تفکر کرتے تو ہیں لیکن دنیا میں کرتے ہیں۔ جو فائدے کی چیزیں ہیں جلدی جلدی وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ایسا آدمی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جس کے پاس کوئی بھی آپشن فائدے کی آئے اور وہ اس موقع سے فائدہ نہ اٹھائے۔ کوئی بھی کاروباری حضرت، یعنی مثال کے طور پہ میری ایک دکان ہے مال روڈ پہ، مردان میں یا کہیں بھی، میری ایک دکان ہے، وہاں میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں۔ میری دکان کی مالیت جو ہے یا میرے ساتھ جو دکانیں ہیں ان کی مالیت جو ہے وہ 1 کروڑ ہے مثال کے طور پہ۔ میری دکان کی بھی مالیت 1 کروڑ ہے، دوسری جو ساتھ والی دکان ہے وہ بھی 1 کروڑ کی ہے، یعنی مارکیٹ ویلیو جو ہے۔ اب اگر یعنی میری لائن میں 20 لوگ ہیں، 20 دکانیں ہیں، اور ساری دکاندار جو ہیں وہ صاحب حیثیت ہیں، ان کے پاس 4 5 کروڑ روپے اینی ٹائم موجود ہوتے ہیں، مثال عرض کر رہا ہوں۔ اب میرے پڑوسی جو دکاندار ہے اس کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی، اس نے اپنی دکان بیچنے کا اعلان کر دیا اور اس نے قیمت لگا دی اس کی 10 لاکھ روپے، یعنی 90% جو ہے وہ یعنی نقصان میں دکان بیچنے کے لیے تیار ہو گیا، بہت ایمرجنسی تھی۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو 20 دکاندار ہیں جن کے پاس یعنی کروڑ پتی ہیں، تو سارے جو ہیں ایک دوسرے سے آگے نہیں ہو جائیں گے اس سودے کو طے کرنے کے لیے؟ یقیناً سارے ایک دوسرے سے، بلکہ یہ اس کو آمادہ کریں گے، تمہیں 10 لاکھ کی ضرورت ہے، ایک کہے گا میں تمہیں 12 لاکھ دیتا ہوں، ایک اسے کہے گا میں تمہیں 15 دیتا ہوں کہ تم کسی کو نہ بتانا، اور یہ اس بات کو خفیہ۔ پھر وہ کہتا ہے کہ یار نہیں تھوڑا سا زیادہ، تو آپ دیکھیں نا کہ کہاں تک بات چلی جائے گی۔ یقیناً وہ دکان جو ہے اس سے 80 لاکھ روپے میں، جو کہ وہ بیچنا چاہتا تھا 10 لاکھ روپے میں، 80 لاکھ روپے میں اس کا ڈیل طے پا جاتی ہے، کیونکہ جو لے گا تو 20 لاکھ تو پھر بھی وہ فائدے میں رہا۔ تو ہم تفکر، تعقل، تدبر کرتے ہیں، لیکن دنیا کے معاملات میں جو رہ جانے والی چیز ہے، جس کو کوئی بقا نہیں ہے، آپ ایسی اتنی مالیت کی 1000 دکانیں خرید لیں، لیکن جب موت کی آندھی چلے گی تو کوئی ایک دکان کے کاغذات آپ کے ساتھ رکھے جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ سامعین اکرام بات یہ ہے کہ یہ ساری باتیں سوچ و فکر کی ہیں، تعقل کی ہیں، تدبر کی ہیں۔ ایک شعر مجھے پشتو کا یاد آ رہا ہے، وہ رحمان بابا کا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ دنیا پکار کے ہر سڑے عاقل لے، اوچے سڑے پہ سڑے کی گی آغا عقل لا بلے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، وہ رحمان بابا کہتے ہیں، وہ صوفی ایک شاعر تھے، وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے کام میں تو ہر ایک جو ہے ہوشیار ہے، دنیا پکار کے ہر سڑے عاقل لے، ہر ایک جو ہے ہوشیاری دکھاتا ہے کوئی، لیکن سڑے پہ سڑی کی گی آغا عقل لا بلے، لیکن جس ہوشیاری اور جس عقل سے انسان بنتا ہے وہ کوئی دوسری عقل ہے، وہ یہ عقل نہیں ہے، دنیا کی عقل نہیں ہے۔ ہم لوگ، ہمارے عقل کا پیمانہ جو ہے بڑا محدود ہے سامعین کرام۔ آنے والے کل پہ ہمارا یقین نہیں ہے یقیناً، کیونکہ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ غافلون۔ یہ لوگ ظاہر دنیا کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو آخرت کے معاملات ہیں اس کے بارے میں وہ غافل ہیں۔ وہم عن الآخرۃ غافلون، تو غفلت کا کیا مطلب ہے؟ غفلت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں ہے، غفلت کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہیں، پتہ نہیں یار، دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، چند غوطے مار لیں گے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے. یہ ابھی آ رہا ہے مضمون، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ أُذِلَّنَّهُمْ أُمَنِّيَنَّهُمْ میں یہ مضمون آئے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ آخرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک جگہ کہتا ہے یہ تو غافل ہے، وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ. یہ لوگ جو ہیں بَلِ ادَّارَكَ، ان کا آخرت کے بارے میں علم محدود ہے، نہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نہ یعنی ان کی کوئی شوق ہے، محدود ہے. ایک چیز ہے لیکن اس کے بارے میں ہم معلومات نہیں حاصل کرنا چاہتے، اگرچہ معلومات موجود ہیں اس کی. قرآن میں آخرت کے بارے میں معلومات موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معلومات اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہیں آخرت کے بارے میں، اور ہمیں بیدار کیا ہے، اور ایسے جملے ارشاد فرمائے ہیں جس سے انسان کی توجہ آخرت کی طرف. لیکن ہم ان معلومات سے استفادہ نہیں کرنا چاہتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کا آخرت کے بارے میں علم جو ہے بہت محدود ہے. بل ہم فی شک منہا، بلکہ یہ لوگ شک میں مبتلا ہے. بل ہم منہا عمون، اس سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، اس سے منہ موڑا ہوا ہے اس نے. تو بات یہ ہے سامعین کرام، یہ میں اس پہ بات کر رہا تھا، ان یدعون من دونہ الا اناسا، یہ پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جنہوں نے جو عورتیں ہیں. اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ گمان سے کام لیتے تھے، آج آپ دیکھیں کہ ہم بھی گمان سے کام لیتے ہیں. سارے دین کی بنیاد جو ہے ہمارا کوئی حقیقت میں کوئی حقیقت ہمارے یعنی بنیاد نہیں ہے ہمارے دین کی، کیونکہ ہم نے سوچ اور فکر سے یہ دین قبول نہیں کیا ہے. بس ماں باپ نے کلمہ ازبر کرا دیا ہے، اس کو ہم دہراتے رہتے ہیں. دو چار پیسوں کا جھگڑا ہو تو سب سے پہلے دونوں فریق جو ہے قسمیں اٹھانے اور کلمہ پڑھنے پہ تیار ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ دنیاوی معاملات میں جب کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو ایک فریق بھی کلمہ شریف پڑھ لیتا ہے، دوسرا فریق بھی کلمہ پڑھنے کو تیار ہوتا ہے. پھر قرآن کی قسمیں اٹھانے کو، حلف اٹھانے کو کہ میں قرآن کی قسم میں مسجد میں جانے کے لیے تمہارے ساتھ تیار ہوں، وضو کرو، میں مسجد میں جا کے قسم اٹھا رہا ہوں. یہ یعنی آپ دیکھیں کہ کلمے کو، دین کو دنیا کے لیے ہم استعمال کر رہے ہیں. دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ہمارے دین کی کوئی بنیاد نہیں ہے سامعین کرام، اس پہ آپ سوچیں. ہم یعنی ہمارے جو زندگی ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ایک بنیاد ہونی چاہیے جو کہ نہیں ہے موجود. بس سنی سنائی باتیں ہیں دین کے بارے میں، سنی سنائی باتیں ہیں اور رسومات ہیں اور رواج ہیں. آج تیجا ہے، پھر جمعرات ہے، میت ہو جائے تو آج تیجا ہے، پھر جمعراتیں ہوتی رہتی ہیں، جمعراتیں ہوتی رہتی ہیں، پھر 40واں ہوتا ہے. پھر اب دیکھیں نا، کوئی ان سے پوچھے کہ بھئی اس کی کیا بنیاد ہے تمہارے پاس. یہ 3 دن تک آپ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، یعنی میت فوت ہو گئی، 1 دن اس کا غم ہے، 3 دن تک اس کا غم ہو سکتا ہے. یعنی کوئی باہر سے آ کے جو جنازے میں شریک نہیں ہوا ہے، آپ کے ساتھ آ کے آپ کی بیل بجا کے آپ سے اظہار تعزیت کر سکتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب میت ہوتی ہے تو بس لوگ چلے آتے ہیں کہ یار چلو اس کے لیے دعا کر دیں. ابھی جنازہ نہیں ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں. جنازہ ہو گیا، تمام خلقت اکٹھی ہو گئی، اعلانات ہو گئے، یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، بہت اہتمام سے اعلانات ہوتے ہیں. جنازہ تو سامعین کرام فرض کفایہ ہے. محلے کے چند آدمیوں نے مل کر
وہ پڑھ لیا تو بس فرض ادا ہو گیا. ہم نے بعض لوگوں نے اس کو فرض عین سمجھ رکھا ہے کہ نہیں میں نے تو ضرور کرنا ہے. جو فرائض ہیں اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. جنازوں جو فرض کفایہ ہے، جو فرض عین ہے اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے. جو فرض کفایہ ہے اس کی بہت اہمیت ہے. جب جنازہ پڑھ لیا پھر شام ہو گئی، پھر آ گئے جی دعا کر لیں، دعا کیجیے. پھر دوسرے دن وہی لوگ جو جنازے میں تھے پھر چلے آ رہے ہیں منہ اٹھائے کہ دعا کیجیے، دعا کیجیے، دعا کیجیے، دعا کیجیے. 3 دن تک گھر والوں کو ایک عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ گناہ ہے، دعا کرنا گناہ ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا کہاں پہ لکھا ہے کہ آپ 3 دن ٹینٹ والوں سے چارپائیاں منگوا لیں اور کرسیاں منگوا لیں اور بس لوگ آ رہے ہیں، کوئی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی مجمع کو دیکھ کے اپنی کوئی عالم آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یار بڑا مجمع ہے تو وہ اپنی بس تقریریں شروع کر دیتا ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دین ایک رواج بن گیا ہے بس. پھر دیگیں چڑھ جاتی ہیں 3 دن تک. کوئی بڑا آدمی وہ وفات پا جائے نا جو صاحب حیثیت ہے، بس دیگیں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں. 3 دن تک جو ہے وہ دیگیں پکتی رہتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دیگیں پکانا کوئی گناہ کی بات ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم رواج، دین کا بس ایک رواج بن گیا ہے بس، اور کچھ نہیں ہے. دین کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم. تو گمان ہے، سارا گمان ہے، سب گمان ہی گمان ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. دین کی حقیقت کو سمجھیں. دین کی، یہ کل بھی میں نے عرض کیا تھا، دین کی بنیاد اپنی زندگی کی ایک بنیاد بنائیں اور اس بنیاد پہ پھر اعمال کی عمارت کھڑی کریں تو وہ عمارت پھر جو ہے قائم رہے گی. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ایک آیت ارشاد فرمائی ہے اور اس میں جو ہماری زندگی کی بنیاد ہے وہ کلمہ طیبہ ہے. کلمہ طیبہ کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی ہے کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس لعلهم یتفکرون. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی. کشجرۃ طیبۃ، یعنی یہ دین کی بنیاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ. کلمہ طیبہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ دین کی بنیاد ہے. اگر یہ بوٹی جو ہے دل میں آپ کے کھب گئی، لگا دیا آپ نے، اس کا بیج لگا دیا، لا الہ کا بیج، اب اس سے ایک درخت نکلنا شروع ہو جائے گا. آہستہ آہستہ اس کی شاخیں اتنی بڑھیں گی کہ آسمان تک پھیل جائیں گی. تو مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، اس کی کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک پاک درخت، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، جس کی جڑیں جو ہیں وہ زمین میں کھبی ہوئی ہیں اور شاخیں جو ہیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں. تو تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، وہ اپنا پھل دیتی رہتی ہے ہر وقت اپنے رب کے حکم سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ یہ لوگ سوچیں. ہمارے دین کی بنیاد کلمہ لا الہ نہیں ہے. اگر آپ برا نہ محسوس کریں اور ناراض نہ ہوں تو میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ ہمارے دین کی بنیاد حب دنیا ہے. ظاہر دنیا کی محبت ہمارے زندگی کی بنیاد ہے. ظاہر کی محبت، دنیا کی محبت، یہ ہمارے دین کی بنیاد، یہ ہمارے زندگی کی، جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کی بنیاد ہے. دنیا کے راستے میں اگر دین حائل ہوتا ہے، دین کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کو لے لیتے ہیں. آج پاکستانی معاشرہ، میں تو پاکستانی معاشرے میں رہ رہا ہوں، جو لوگ باہر رہ رہے ہیں وہ اپنے معاشرے کو دیکھ لیں.
ہمارے پاکستانی معاشرے کی بنیاد جو ہے وہ حب دنیا ہے، مال، دولت، کرسی، اقتدار اور اولاد، بیوی، بچے، پلاٹ، یہ ساری جو چیزیں ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر، یہ ہماری زندگی گزارنے کی بنیاد ہے۔ اگر اس کے ساتھ دین ہوتا ہے تو فبہا، نہیں ہوتا تو ہم نے دین کو نہیں لینا، ہم نے اپنے مفادات کو لینا ہے۔ اگر آپ تعجب کرتے ہیں تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کرپشن، مثال کے طور پہ کرپشن جو ہے معاشرے میں ہر طرف ناسور کی طرف پھیل چکی ہے۔ جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ دوسروں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتا ہے۔ یہ ایک رواج ہے ہمارے تمام، اس میں آپ دیکھیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دین ثانوی حیثیت ہے، اصل چیز مال ہے، مال کو حاصل کرو، جائز یا ناجائز، جس طرح بھی ہو۔ یہ ایک میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں، باقی ہر معاملے میں آپ دیکھ لیں کہ دین، یعنی دین جو ہے ہمارا، کلمہ طیبہ جو ہے ہماری بنیاد نہیں ہے زندگی کی۔ کلمہ طیبہ اگر بنیاد بن گئی، اس کو ہم نے اپنی زندگی کی بنیاد بنا لیا، گمان کو ہم نے ختم کر دیا، حقیقت تلاش کی۔ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت توحید ہے، حقیقت کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اگر اس کلمے کو ہم نے یعنی مضبوطی سے پکڑ لیا، اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خود نہیں کسی کی نگرانی میں، ہاں الف اللہ چمبے دی بوٹی من میرے وچ لائی ہو، مرشد من میرے وچ لائی ہو۔ یہ بوٹی کوئی لگائے گا آپ کے دل میں، آپ خود نہیں لگا سکتے۔ یعنی جو میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ ایک استاد ضروری ہونا چاہیے، آپ کا دین میں آپ کا استاد ہونا چاہیے۔ پیغمبر سب سے بڑا استاد ہے ہمارا، پھر اس کے جو نائبین رسول ہیں وہ ہمارے استاد ہیں۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اللہ تعالیٰ بھی اس کی اہمیت پر زور دیتا ہے، تم پیروی کرو اس شخص کے راستے کی جو میری طرف، جس نے میری طرف رجوع کیا ہوا ہے، من اناب الی، اس شخص کے راستے پر چلو، واتبع سبیل من اناب الی، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کونوا مع الصادقین، تم پوچھو ذکر والوں سے اگر تم نہیں جانتے، اور سچوں کی معیت اختیار کر لو۔ یہ سامعین کرام قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، نہ کوئی میں آپ کے سامنے ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہوں، قرآن سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو کلمہ طیبہ، اور یعنی اس کی بوٹی جب آپ اپنے دل میں لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ نفی اسباد دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، جیوے مرشد کامل باہو، جے اے ہی بوٹی لائی ہو۔ یعنی یہ ایک پودا ہے لا الہ کا جو ہم نے نہیں لگایا، ہم نے تو مختلف قسم کے پودے لگائے ہوئے، اور وہ اس کا تعلق جو ہے وہ باطل معبودوں سے ہے، دنیا اور ما فیہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اس کے ہم نے پودے لگائے ہوئے ہیں، مال سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے۔ بہرحال سامعین کرام، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، بے سوچے سمجھے بس ایک گمان میں اپنے معبود انہوں نے بنائے ہوئے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ جو ہے یہ نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو۔ شیطان مرید کہتے ہیں سرکش شیطان کے راستے پر چلتے ہیں، اور سرکش شیطان ابھی تفصیل آ رہی ہے۔ اب یہ سرکش شیطان جو ہے، جس کا یہ کہنا مانتے ہیں
شعوری یا غیر شعوری طور پر. ہم لوگ تو سامعین کرام بات یہ ہے کہ شیطان سے ہم نے دوستی لگائی ہوئی ہے. شیطان سے دوستی ہمیں اچھی لگتی ہے، اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں، اس کی امیدیں جو دلاتا ہے وہ اچھی لگتی ہیں، اس کے وعدے اچھے لگتے ہیں. خرچ مت کرو اللہ کی راہ میں، تم غریب ہو جاؤ گے، تم محتاج ہو جاؤ گے. تو الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں ڈراتا ہے فقر سے. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن آپ جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. تو جب تیار نہیں ہے تو پھر بات یہ ہے کہ پھر تو مسائل بڑھ جائیں گے. اگر یعنی شیطان سے دوستی ہم ختم کر دیں، یا لکھا ہے ان یدعون الا شیطان مریدا، یہ لوگ سرکش شیطان سے کو پکارتے ہیں، یعنی اس سے دوستی کی جوت جگاتے ہیں. ان یدعون الا، اب ہم جو عام ترجمہ کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو ایسا نہیں کرتے. ظاہر ہے یعنی آج کا مسلمان اگر کوئی ترجمہ پڑھ رہا ہے تو وہ اس آیت سے جلدی سے گزر جائے گا کہ بھئی شیطان، سرکش شیطان سے تو ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. اللہ، ہمارا کیا واسطہ ہے سرکش شیطان کی ہم پیروی کریں؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب یہ کون لوگ ہیں. بات یہ ہے کہ وہی یعنی ایک ناواقفیت ہے، ایک لا علمی ہے، ایک جہالت ہے. یعنی غیر شعوری طور پر ہم لوگ سامعین کرام سرکش شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں. سرکش شیطان نے کیا کیا تھا؟ سرکش شیطان نے ازل میں، یوم ازل جو ہے اس کو جب حکم ہوا تھا اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، تو اس محفل میں یہ بھی موجود تھا. چونکہ سجدہ کا حکم تھا، سب کو ہوا تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا. یعنی اس نے اللہ کے حکم سے اس پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. اور اس کی وجہ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھی تو اس نے اپنی دماغی اختراع بیان کر دی. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. شیطان نے اللہ کو جواب دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے، تو آگ تو سپر ہے اور مٹی جو ہے کمتر ہے، تو میں کیسے اسے سجدہ کروں؟ میں تو سجدہ نہیں کروں گا. غلطی کی، نافرمانی کی اور اس پر ڈٹ گیا. اللہ کی یعنی جب اس سے باس پرس ہوئی تو اس غلطی پر شیطان ڈٹ گیا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ڈٹ گیا. لیکن جب آدم سے خطا ہوئی تو اس نے فوراً معافی مانگ لی. اس نے کہا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ تعالی، ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہو گئی، اور اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم تو نقصان والے ہو جائیں گے. ہمارا گناہ بخش دے، ہم آئندہ غلطی نہیں کریں گے. ظلمنا، ہم نے اوپر ظلم کیا. اگر آپ نے ہماری مغفرت الا تغفر لنا وترحمنا، اگر ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، اگر آپ نے ہمیں معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا، لنکونن من الخاسرین، یہاں بھی خسران کے لفظ ہیں. وہاں بھی انہوں نے یہ کہے تھے کہ ہم تو نافرمانی کی وجہ سے پھر تو نقصان میں پڑ جائیں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو ان کو معاف کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. شیطان نے معافی نہیں مانگی، وہ اڑ گیا غلطی پہ. اب سامعین اکرام نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنی گناہوں کی زندگی، گناہوں بھری زندگی گزار رہے ہیں،
شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں۔ شیطان کا راستہ کیا ہے؟ نافرمانی کا راستہ ہے۔ شیطان کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ شیطان نے نافرمانی کی تھی اور وہ پھر اس پر ڈٹ گیا۔ سامعین اکرام، تھوڑی سی توجہ سے یہ بات سنیں۔ شیطان نے ایک غلطی کی، اس پر ڈٹ گیا، معافی نہیں مانگی اور وہ مردود ہو گیا، جہنمی ہو گیا، لعنتی ہو گیا۔ لعنہ اللہ یہاں آ رہا ہے، اللہ نے اس پر لعنت کر دی، یعنی اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ آج معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غلطی پر غلطی کر رہے ہیں، حکم ان کو معلوم ہے، اللہ کا حکم، لیکن اس کو نہیں مان رہے۔ رسول کی سنت معلوم ہے، اس پر عمل نہیں کر رہے۔ اللہ کا حکم معلوم ہے، اس کی اطاعت نہیں کر رہے اور اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس کے لیے مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں۔ اس گناہ کے لیے جس گناہ میں وہ مبتلا ہیں، جس نافرمانی میں وہ مبتلا ہیں، اس کے لیے مختلف وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ ہم کون سا اسلام وہ کریں، کس کی پیروی کریں۔ یہ تو بہت مشکل ہے، ہم تو نہیں کر سکتے۔ آج سامعین اکرام، معاشرے میں، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، اس میں بہت سے لوگ جو گناہ ہے اس پر اصرار کرتے ہیں، جبکہ مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ اصرار نہیں کرتے غلطی پر۔ تو سامعین اکرام، إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ لوگ پیروی کرتے ہیں سرکش شیطان کی۔ اب دیکھیں ہمارا نفس جو ہے کتنا سرکش ہو گیا ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جانتے بوجھتے اس پر عمل نہیں کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کو ہم تیار نہیں ہیں۔ تو یہ کتنا ہمارا نفس جو ہے کتنا سرکش ہو گیا ہے، کتنا باغی ہے۔ سامعین کرام، یہ سرکشی ہے، یہ بغاوت ہے۔ حقیقت میں اگر آپ سوچیں، یہ ایسے گناہ نہیں ہے۔ ہماری جو روش ہم نے اختیار کر لی ہے، یہ گناہوں کی روش نہیں ہے، یہ بغاوت کی روش ہے، یہ سرکشی کی روش ہے۔ ہم نے سرکشی اختیار کی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے حدود کو ہم پائمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو حدود، دین کی جو حدود ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہیں، میں تفصیل نہیں بیان کر رہا، ہم جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کر رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے۔ نفس کی سرکشی ہماری از حد بڑھ چکی ہے، نفس ہمارا سرکش ہے، باغی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ اللہ کے حکم کے سامنے وہ سر جھکانے کو ہمارا نفس تیار نہیں ہے۔ تو پھر بات یہ ہے، پھر کیا ہوگا؟ پھر تو یہ تو بغاوت کی روش ہے۔ مغفرت تو گناہوں کی ہوتی ہے، سرکشی کی نہیں ہوتی، بغاوت کی بخشش نہیں ہے۔ ہاں، الا یہ کہ توبہ کر لی جائے۔ ایک مشرک ہے، ایک سرکش ہے، ایک باغی ہے، وہ رجوع کر لے، یعنی اپنی حیات میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، اس کی بندگی کی طرف رجوع کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ مانگ لے، اپنے گناہوں کی اصلاح کر لے۔ مخلوق پہ ظلم کیا ہے تو وہ حقوق ان کو ادا کر دے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پائمالی کی ہے تو وہ حقوق جو ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ ادا کرنا۔ نمازیں چھوڑی ہیں، نمازیں قضا نمازیں پڑھنے روزے رہ گئے ہیں، وہ روزے رکھنا شروع کر دیں۔ جو بھی حقوق اللہ تعالیٰ کے باقی ہیں آپ ان کو ادا کرنا شروع، یعنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ مخلوق اور اللہ تعالیٰ کے جو بھی حقوق آپ سے رہ گئے ہیں ان کو آپ ادا کرنا شروع کر دیں۔ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی مانگ لیں، کسی کے پیسے کھائے ہیں اس سے آپ وہ کر لیں، اس کو پیمنٹ کر دیں۔ دو سامعین اکرام، ان اللہ لا یغفر نہیں ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ لوگ پیروی نہیں کرتے لیکن سرکش شیطان کی،
اور اس شیطان کی جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہوئی ہے۔ سامعین کرام، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا، ایک مثال میں اور دے دوں قرآن سے، یعنی یہ اس لیے میں تھوڑا سا اس پر ٹائم لے رہا ہوں کہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہم سرکش شیطان کی پیروی میں مصروف ہیں۔ سرکش ہمارا نفس جو ہے، نفس اور شیطان دونوں برائی کی جڑیں ہیں۔ نفس جو ہے اعدى عدوك نفسك الذي بين جنبيك، حضور فرماتے ہیں کہ دشمن نمبر 1 تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو کے اندر ہے۔ تو سرکش نفس جو ہے ہمارا سرکش بن گیا ہے۔ شیطان بھی یعنی اس کی بھی ہم پیروی کر رہے ہیں اور شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ شیطان کا نقش قدم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی، اللہ کے حکم کی نافرمانی، اور ہم اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ شیطان نے تو ایک حکم سے انکار کیا تھا اور ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات سے بغاوت کی روش اختیار کیے ہیں۔ سامعین کرام، الفاظ نوٹ کر لیں، بغاوت کی روش ہے، یہ سرکشی کی روش ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور شیطان، میں اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ تصور ہی نہیں بنتا۔ اور ایک آیت جو ہے میں آپ کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں سورہ یاسین کی۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہم سے یعنی ہم بنی آدم ہیں، ہم سے ارشاد فرمائے گا، ہم سے پوچھے گا کہ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کہ میں نے کیا تم سے یہ نہیں وعدہ کیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی مت کرو؟ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور میری بندگی کرنا، میری اطاعت کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ سامعین کرام، توجہ کریں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ آج یا اس زمانے کے معاشرے میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، کوئی انسان بھی شیطان کی بندگی کرنے کا دعوے دار نہیں تھا۔ نہ آج کوئی ایسا گروہ ہے میری معلومات کے مطابق جو کہتا ہے کہ شیطان ہمارا خدا ہے، ہم شیطان کی بندگی کریں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہماری جو وہ گمان ہے وہ تھوڑا سا غلط ہے۔ عبادت بندگی کو کہتے ہیں، کہنا ماننے کو کہتے ہیں۔ جس نے، یعنی آپ کو میں نے الہ کی تفصیل بتائی تھی نا، الہ وہ ہستی جس کی آپ اطاعت کریں۔ اگر شیطان کے راستے پر، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں، من چاہی خواہشات کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک بہت تعداد لوگوں کی آج اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہے۔ مائی لائف اور مائی رولز، یا مائی لائف اور مائی سٹائل، میں اپنی مرضی سے زندگی جیوں گا۔ یہ کفر ہے، شرک ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ تو خدا نہیں ہیں۔ آپ نے اپنے آپ کو کب سے خدا سمجھ لیا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنے نفس کا کہنا مانیں گے؟ تو یہ عبادت ہے۔ اگر کسی نے نفس کا کہنا مان لیا، نفس اس کا معبود بن گیا، شیطان اس کا معبود بن گیا۔ تو سورہ یاسین میں آپ دیکھ لیں، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کہ اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم نے شیطان کی بندگی نہیں کرنی؟ اللہ تعبد وان اعبدونی، اور تم نے میری بندگی کرنی ہے، میری اطاعت کرنی ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو آج ہم نے، آج سامعین کرام، وقت میرے پاس کم ہے، میں 2-4 جملے کہہ کے بات کو سمیٹتا ہوں کہ آج ہم نے شیطان، نفس اور شیطان کے راستے پر ہم چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام، حقیقت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شیطان کی اور نفس کی بندگی میں مصروف ہیں، جبکہ ہمیں حکم کیا ہے؟ امرا اللہ تعبدوا الا ایہ،
حکم اس کا یہ ہے کہ اس کے سوا آپ نے کسی کا کہنا نہیں ماننا. ہمارا اللہ تعبدوا الا ایہ، حکم اس کا یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا آپ نے حکم نہیں ماننا. تو بات یہ ہے کہ شیطان کی بندگی، یعنی ان یدعون الا شیطانا مریدا، یہ نہیں پکارتے لیکن سرکش شیطان کو. اب پکارنا جو ہے، ہم تو شیطان کو نہیں پکارتے، ہم تو زبان سے تو اللہ 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 کہتے رہتے ہیں. جو خواہشات نفس پر چل رہے ہیں وہ ان کے تو یہ تصور میں بھی نہیں ہے کہ ہم شیطان، حقیقت میں ہم شیطان کی بندگی کر رہے ہیں، سرکش شیطان کو پکار رہے ہیں. اپنی خواہشات پر عمل کر کے یا اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار کے ہم تو شیطان کے راستے پر چل رہے ہیں. شیطان کا راستہ کیا تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے ایک فیصلہ کر لیا کہ بھئی میں نے سجدہ نہیں کرنا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں. تو اسی طرح ہم آج جو ہے، یعنی ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، ہم میں سے آج ہر شخص اپنے آپ کو علامہ سمجھتا ہے. یعنی ہر شخص، آپ دیکھیں نا کہ ہر شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی میں ٹھیک ہوں، میری سوچ درست ہے، میرا رویہ درست ہے، میرے اعمال درست ہیں. یہ جو دوسرا ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے. اس کی جو طرز فکر ہے اس میں بھی فرق ہے، اعمال بھی اس کے کچھ اچھے نہیں ہیں. بس ایسی ہے، اگر ہوں تو میں ہوں، میں ٹھیک ہوں، میری سوچ درست ہے، میری طرز فکر درست ہے. ہر شخص یہ کہتا ہے، اور ایسا یعنی ہر شخص اپنی دانست میں خدا بننے کی کوشش کرتا ہے اور خدا بن چکا ہے اپنی دانست میں، یعنی حقیقت میں. ایک شعر میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک شاعر کہتا ہے کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را، او لیکن او راعون بود و ما راعون نیست. میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے. نفس ما کمتر نیست از فرعون را، اور لیکن او راعون بود و ما راعون نیست. فرق، اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، دعویٰ خدائی کا تو ہم نے بھی کیا ہوا ہے. اپنے نفس کا، میری یہ خواہش، میں یہ چاہتی ہوں، میں یہ چاہتا ہوں، یہ بات ہمیں زیبا نہیں ہے. تم تو یہ دیکھو، پوچھو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی مرضی معلوم کرو. من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے تلاش میں رضاؤں کے اللہ کے. یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اللہ تعالیٰ بہت شفیق مہربان ہے اپنے ایسے بندوں پر. سامعین کرام، گمان نہیں، حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وَأَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ حقیقت ہے. ایک اللہ کو الہ واحد سمجھ کر، ایک اللہ کو مقصد واحد جان کر، مقصود واحد جان کر، ایک اللہ کو محبوب واحد جان کر، ایک اللہ کو مطلوب واحد جان کر، اسی کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیں اور اس کے راستے پر چل پڑیں، جو کہ دین اسلام کا راستہ ہے، کسی رہنما کی رہنمائی میں. تب تو آپ کی کامیابی کی امید ہے. اور اگر ایسا نہ ہوا، آپ چلتے رہے اپنی خواہشات کے راستے پر. ارأیت من اتخذ ہواہ الہ وأضلہ اللہ. کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو اپنی خواہشات نفس پر کو اس نے اپنا خدا بنا لیا ہے اور وہ گمراہ ہو گیا ہے. سامعین کرام، یہ آج کا مضمون تھا. مضمون جاری ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.